السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس میں لوگوں کے لیے بہت بڑی اصلاح ہے اور یقیناً اسی دین میں ہی کامیابی ہے۔ تو اس دین کو پھیلانے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے حد کوششیں کی، ان کے بعد صحابیوں نے کوششیں کی، اس کے بعد تابعی، تبع تابعی اور اولیاء اللہ، ان کی کوششیں جو ہیں وہ رنگ لائیں۔ تو اسی طرح اسلام میں بزرگوں نے بہت زیادہ کوششیں کی کہ لوگوں کو کفر کے دین سے ہٹا کر راہ راست پہ لایا جائے اور ایک کامل مکمل دین پر لایا جائے اور ان کو اصل زندگی کا مقصد جو ہے وہ سکھایا جائے۔ تو آج میں ایک ایسے ہی بزرگ کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جن کا نام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار مسجد میں بیٹھے تھے تو ایک شخص ان کے خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جنید نے فرمایا کہ جی کہیے کیا سوال کرنا ہے آپ نے۔ تو اس آدمی نے بڑا عجیب سا سوال کیا کہ حضرت آپ کا جو وعظ ہے اس کا جو اثر ہے وہ صرف شہر تک محدود ہے یا وہ جنگل تک بھی ہے اس کا اثر؟ تو آپ نے وضاحت پوچھی اس شخص سے کہ آپ کی بات کا کیا مقصد ہے؟ تو اس شخص نے حضرت جنید کو جواب دیا کہ آپ یہاں پہ مسجد میں وعظ کر رہے ہیں تو جنگل میں فلاں مقام پر اتنے لوگ شراب کے نشے میں دھت ہیں اور ان کی محفل چل رہی ہے اور وہ شراب میں مست ہیں، انہیں دنیا کی کوئی فکر نہیں ہے اور کوئی ان کا اصلاح کرنے والا نہیں ہے۔ تو جب حضرت جنید نے یہ بات سنی تو فوراً ہی منہ لپیٹ کر اس علاقے کا رخ کر لیا۔ جب مطلوبہ جگہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ واقعی لوگ جو تھے وہ شراب پی رہے تھے اور ان کی جو محفل ہے وہ سجی ہوئی تھی۔ تو جو ہی انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ جب وہ بھاگ رہے تھے تو حضرت جنید نے انہیں پیچھے سے آواز دی کہ مجھ سے ڈرو نہیں، میں بھی آپ کے ساتھ پینے آیا ہوں، شہر میں تو میں سب کے سامنے پی نہیں سکتا، تو اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیا میں آپ کی محفل کا حصہ بن سکتا ہوں؟ تو جب یہ بات ان لوگوں نے سنی تو انہوں نے بریک لگا دی، وہ رک گئے اور فوراً ہی بیٹھ گئے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے تو ان سے کہا کہ جی اب مجھے جو ہے نا شراب لاؤ، میں بھی پینا چاہتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت کی کہ ہمارے پاس شراب جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ اب کیا ہوگا؟ تو لوگوں نے کہا اب ہمیں شہر جانا پڑے گا اور آپ کے لیے شراب جو ہے وہ لے کر آنی پڑے گی۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اب اپنی اصلاح کا جو مین موٹو تھا، ٹاپک تھا، وہ شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شراب جو ہے وہ خود بخود ادھر آ جائے؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا نہیں حضرت، ہم میں سے تو کوئی ایک ایسا طریقہ نہیں جانتا کہ شراب جو ہے وہ خود بخود ادھر آ جائے۔ تو حضرت جنید نے کہا کہ کیا میں آپ کو ایک ایسا گر سکھاؤں کہ شراب جو ہے وہ خود چل کر ادھر آ جائے؟ مین تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں کو اصلاح کر کے کامل دین راہ راست پر لایا جائے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہاں جی ہمیں وہ بات سکھا دیں۔ تو آپ نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کون سی شرط ہے؟ تو حضرت جنید نے کہا کہ میری یہ شرط ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ میلے کچیلے جو کپڑے آپ نے پہنے ہوئے ہیں یہ اتاریں، نہائیں دھوئیں، غسل کریں اور پاک صاف کپڑے پہنیں، پھر میرے پاس آئیں۔ تو لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے نہایا، دھویا، غسل کیا، صاف پاک کپڑے پہن کر جب ان کے پاس آئے تو حضرت جنید نے کہا کہ 2 رکعت نماز پڑھو۔ جب وہ لوگ 2 رکعت نماز میں مشغول ہوئے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میرا کام ان لوگوں کو لا کر تمہارے سامنے کھڑا کرنا تھا، اب آپ کی مرضی ہے کہ انہیں اصلاح دے دیں یا گمراہ ہی رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کو قبول کر لیا اور ان لوگوں کو اصلاح دے دی۔ تو ان لوگوں کی زندگی جو تھی وہ سنور گئی، شراب کی محفل اور ناچ گانے اور
غفلت کی زندگی سے نکل کر وہ ایک روشن اور مکمل دین کی زندگی میں آ گئے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بزرگوں نے لوگوں کو دین کامل پر لانے کی بہت زیادہ کوششیں کی ہیں اور بہت ساری قربانیاں دی ہیں، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو صرف انہوں نے سختی سے ہی دین پر لایا ہے، اس میں انہوں نے بہت زیادہ مصلحت انگیز اپنے حالات کو استعمال کر کر لوگوں کو اس دین کی راہ پہ لایا کہ لوگ جو ہے وہ بجائے بغاوت کے اصلاح کی طرف آ جائیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے لیے اصلاح کی کوشش کریں، اور ہمارے یہ حق بنتا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم خود بھی اچھے اعمال کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی اچھے عمل کرنے کے لیے کہیں، اور خود برے کاموں سے بچیں اور دوسرے لوگوں کو بھی برے کاموں سے بچنے کی تلقین کریں، اور لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔